رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ پیارے محبوب، آپ کہیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی مؤخر ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی مقدم ہو سکیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل میں نے آیات بینات کے بعد احادیث مبارکہ میں نے عرض کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو نفع اور نقصان دونوں کا مالک بنایا ہے۔ اچھا، آیات بینات بھی اور احادیث بھی وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ بیان کر رہی تھی کہ حضور زندگی میں نفع بھی دے سکتے ہیں اور نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوا تھا کہ آپ نے یہ جتنی آیات اور احادیث بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور کی زندگی میں حضور کر سکتے تھے، حضور کے وصال کے بعد آپ سے یہ چیزیں جائز نہیں۔ مدد ان سے زندگی میں مانگ سکتے ہیں، وہ زندگی میں مدد بھی کر سکتے ہیں، زندگی میں وہ نفع نقصان بھی دے سکتے ہیں، جیسے میں نے مثالیں آپ کو عرض کی تھیں، احادیث عرض کی تھیں۔ آج کا جو یہ سیشن ہے اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از وصال امت سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، وہ نہ استغاثہ سماعت فرما سکتے ہیں نہ استمداد فرما سکتے ہیں، تو کئی صحیح احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ آیات کا تو آئے گا ہی آئے گا، کئی احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ اب ان میں سے چند میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور یہ بات المصنف کی 12ویں جلد صفحہ نمبر 32 میں، المصنف کی 6ٹھی جلد صفحہ نمبر 359 میں، الاستیعاب کی 3ری جلد صفحہ نمبر اس کا 238 ہے، امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، الکامل فی التاریخ کی 2ری جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ کن کا زمانہ خلافت؟ عمر فاروق اعظم کا۔ یہ کس کے بعد آ رہا ہے؟ صدیق اکبر کے بعد۔ پہلا خلافت کا زمانہ حضرت صدیق اکبر کا، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک الدار ان کو اپنا وزیر خوراک مقرر کیا۔ حضرت مالک الدار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ لوگوں پر قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ قحط پڑتا ہے تو ظاہری بات ہے شارٹیج ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر قبر مبارک پہ چلے گئے، یہ بھی صحابی ہیں۔ وہ کدھر چلے گئے؟ حضور کی قبر شریف پر، روضہ، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ زمانہ کس کا؟ عمر فاروق اعظم کا۔ بندہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ان معاملات کے اندر بڑے سخت رہے، ذرا سی بھی ان کے دور میں ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی حدیث لکھنے کی۔ عدالت کے اندر، احتیاط کے اندر فاروق اعظم سے بڑھ کر کوئی نہیں آپ کو ملے گا۔ زبردست قسم کے بالکل انصاف اور عدل کا بالکل ترازو سیدھا رکھنے والے، صدیوں بعد بھی غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر ایک اور عمر آ جاتا تو پھر دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ دوسرا مذہب نظر نہ آتا۔ وہ چلے گئے، حضرت بلال چلے گئے قبر رسول پر، عرض کی یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ صحابی نے قبر رسول پر جا کر مدد مانگی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ یا رسول اللہ آپ کی امت قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جاؤ عمر کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہنا، عمر کو میرا سلام کہنا اور خوشخبری دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی، اور ان سے کہو کہ تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے، تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے۔ وہ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو یہ بشارت دی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور آپ نے کہا اے اللہ میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے اس کا انکار، اگر تو آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ فاروق اعظم رسول اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، آپ مجھ سے کتاب کا حوالہ مانگ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کہاں سے بیان کی ہے، میں آپ کو کتاب دکھا سکتا ہوں۔ کتاب تک پہنچانا میرا کام ہے، منوانا میرا کام نہیں۔ میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پر پیش کرو، اس کی کوئی جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اس کا حل ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ہٹ دھرمی ہے کہ صحیح احادیث آپ کے سامنے آ جانے کے بعد بھی آپ نہ تسلیم کریں، وہ اس سوائے ہٹ دھرمی کے کچھ بھی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ساتھیوں میں سے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وزیر ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نائب ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ پوری امت کے امیر المؤمنین کا فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے اس بات کا رد نہیں کیا تم قبر رسول پر کیوں گئے، قبر رسول پر جا کے سوال کیوں کیا، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اختلاف آ کے شروع ہو رہا ہے 200 سال پہلے، جب نئے نئے فرقوں کی بنیاد رکھی گئی۔ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اہل سنت میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اسی طرح فیض آج بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جس طرح آپ کی حیات مبارکہ میں آپ سے فیض۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور آ کے وہاں پر اللہ سے استغفار کرو، اور رسول بھی تمہاری شفاعت کریں، سفارش کریں، رسول بھی تمہاری شفاعت کریں، ان کی سفارش کریں تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ۔ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، شہید امتی ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہوتی جو امتی تو کر سکے اور نبی نہ کر سکے، کوئی بھی ایسی فضیلت نہیں ہوتی جو امتی کو تو حاصل ہو لیکن نبی کو نہ حاصل ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ جناب تک ہر وہ عبادات، ہر وہ فضائل کمالات جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں ہیں، وہ ممکنہ طور پر جزواً کسی امتی میں ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی ہمیشہ سپریم پرسنالٹی رہتے ہیں، وہ چنندہ بندے ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی عبادت نہیں پیدا کی جو امتی تو کر سکے اور نبی نہ کر سکے۔ اگر فضیلت شہید کو حاصل ہے، اور شہید آج کا ملک پاکستان کے دفاع کے لیے جتنے بھی فوجی شہید ہوتے ہیں ان کو شہید ہم نہیں کہتے، تو شہید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ زندہ ہے، خبردار اس کو اپنے مردہ نہیں سوچنا۔ اچھا 1400 سال بعد ایک امتی آئے، وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرے تو وہ ہو گیا شہید، وہ ہو گیا زندہ۔ اور جو سرور دو جہاں ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ معاذ اللہ ختم ہو گیا، خلی ولی، کوئی زندگی نہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے حضرت، تو یہ تو میں سیدھا کہوں گا نا کہ علمی ٹھوکریں بیچاروں کو لگی ہیں، علمی ٹھوکریں لگی ہیں ان بیچاروں کو، علمی یتیم ہیں یہ لوگ، ان کو نہ تو قرآن سمجھ میں آیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھ میں آئے۔ عمر فاروق اعظم سے زیادہ کون شریعت کی پاسداری اور پابندی کرنے والا تھا؟ اچھا جی، ایک ہو گئی، یہ صرف چند کتابوں کا میں نے حوالہ
ثبوت کے طور پہ عرض کیا، ورنہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ دوسرا، حافظ ابن کثیر نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عام قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ وہ بکری ذبح کریں۔ انہوں نے کہا کہ جناب بکری تو ذبح کرنے کا جب ہمیں فائدہ ہو نا کہ موٹی تازی ہو، بکری بھی بھوکی مری ہوئی ہے، اس کے اوپر ہی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم ہڈیوں کا ڈھانچہ ذبح کر کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا خیر البتہ تم جو ہے بکری ذبح کرو۔ ذبح کیا تو اس کی ہڈیاں بھی سرخ ہو چکی تھیں، ہے نہیں، اتنی کمزور، اتنی لاغر۔ تو پھر انہوں نے زور سے پکارا یا محمد آہو۔ جب کسی کو تکلیف پہنچتی تھی نا عرب میں تو وہ اسی طرح پکار لگاتے تھے، یا محمد آہو۔ آج ہم کہتے ہیں نا او مینو بچا لو، او مینو بچا لو، او مینو بچا لو۔ آج ہم اس طرح یہاں پہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر میری مدد کرو، انگریز کہتے ہیں ہیلپ 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 ہیلپ، وہ شور مچا دیتے۔ تو عرب لوگ کہتے ہیں یا محمد آہو، جس کو بھی پکارنا ہو، ٹھیک ہے، یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ یا رسول اللہ۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ یا محمد۔ پکارنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول۔ پکارا کن کے جا رہا ہے؟ صحابہ کے سامنے، زمانہ فاروق اعظم کا ہے، صحابہ کے سامنے، عمر فاروق اعظم کے سامنے۔ اچھا جی، خواب میں جب انہوں نے یہ ندا لگائی نا، ہیلپ کی پکار لگائی، تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ان کو خواب ہوا، تشریف لائے، زیارت ہوئی۔ میرے آقا جی نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہو اور اس سے کہنا میرا عہد تمہارے ساتھ پورا ہونے والا ہے، اس کی گرہ سخت ہے، اے عمر تم سمجھداری سے کام لو، اے عمر تم سمجھداری سے کام لو۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے نماز استسقاء پڑھی بارش کے لیے۔ میں جب مدینہ منورہ میں تھا نا تو پورا چاند گرہن لگا تھا، ابھی پورا چاند گرہن لگا تھا، تو انہوں نے نماز کسوف پڑھی تھی۔ وہ جب چاند گرہن لگنے پر طویل ترین نماز، میں بڑی میری طبیعت خوش ہوئی۔ میں عشاء کے بعد انہوں نے جو ہے یہ نماز ادا کی، پھر میں نے بھی وہاں پہ ادا کی، ہم دو سجدے بھی کیے، بڑی طویل جو ہے نماز ادا کی۔ پاکستان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ نماز سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز یہاں پہ تو ادا نہیں کی جاتی، ہونا چاہیے یہ یہاں پہ بھی، حضور کی سنت مبارکہ ہے جی، نماز استسقاء پڑھنا بھی آقا جی کی سنت مبارکہ ہے، سورج گرہن کی، چاند گرہن جب احادیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جتنی زیادتی ہم نماز کے ساتھ کرتے ہیں نا ہماری قبول ہو جائے بڑی بات۔ ان لوگوں کے اندر ایک بات پکی ہے، وہ دعا شعا کو نہیں کرتے، فرض پڑھتے ہیں لیکن ٹھوک بجا کے پڑھتے ہیں، تسلی سے ہر رکن پوری اطمینان کے ساتھ، پورا اطمینان کے ساتھ ادا کیا اور ادا کر کے ہو گئے۔ ہم دعا بعد میں کرتے ہیں، وہ دعا پہلے کر لیتے ہیں۔ جمعہ شریف کے اندر ہم دعا بعد میں کرتے ہیں۔ مجھے 3 جمعے وہاں پہ نصیب ہوئے ہیں، 2 حرم شریف کے اندر، ایک حضور کے روضہ انور پر، تو وہ دعا پہلے کر لیتے ہیں۔ دعا تو کرتے ہیں نا جی، چاہے پہلے کریں یا بعد میں کریں، دعا تو ہو گئی، تو دعا کا مطلقاً انکار کر دینا یہ بھی بے وقوفی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر وہ امام انتہائی ناپسندیدہ امام ہے جو اطمینان سے نماز پڑھائے، جو جلدی جلدی نماز پڑھائے نا، وہ امام پڑھا یہ ہوئی نا بات، یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک۔ میں نے جی ایک شادی پہ گیا میں، تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ فلاں مسجد کے امام ہیں؟ میں کہا ہاں جی۔ کہتا جی میں نے جب بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے 10 منٹ 12 منٹ آپ لگا دیتے ہیں، آپ تو فارغ لوگ ہیں، آپ کو تو سوائے اس چیزوں کے کوئی کام کوئی نہیں، ہم کام والے لوگ ہیں، آپ ہمارے 12 منٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے کہ 10 منٹ 12 منٹ مجھے تو نے نماز کیوں پڑھا دی ہے؟ اللہ کے بندے جتنی دیر تو نماز میں رہا ہے، برائیوں سے بچ گیا، اللہ کی اطاعت میں رہا، عبادت کے اندر رہا، تو تیری گناہوں کی بخشش ہوتی رہی، تو میرا شکریہ ادا کر جی، تھوڑا سا اور لمبا کر دو پروگرام، بجائے اس کے کہ تو مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے جی تسی تو ویلے لوگ ہو، اسی کام کرنے والے لوگ ہاں جی۔ تو یہ بات ایک چیز مجھے وہاں پہ بڑی اچھی لگی۔ البتہ اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ قحط کے ایام میں صحابہ کا عمل کیا تھا؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ گئے، وہاں پر جا کے انہوں نے مانگا، صحابہ نے مانگا، زمانہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ جناب نے ان کو بارش کی خوشخبری دی۔ حضرت بلال بن حارث المزنی نے محضر صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت عمر، یعنی جو خواب میں ان کو آیا تو وہ پیغام حضرت عمر فاروق اعظم کو سنایا۔ تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد اور آپ سے استغاثہ پر تمام صحابہ کا اجماع تھا، تمام صحابہ کے۔ اب صحابہ تو یار عمل کر رہے ہیں، صحابہ تو یہ عمل کر رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے آج صحابہ کی ذات کو بالکل آپ مائنس کر دیں، ان واقعات کو بالکل تاریخ سے نکال دیں، تو حضرت پھر کون سا دین لے کے پھر رہے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ بھی صحابہ کہہ رہے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کہہ رہے ہیں، قبر پر حاضر ہو کر وہ بھی مانگ رہے ہیں۔ ہم تو روضہ انور کہتے ہیں نا جی احتراماً، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے قبر سے مراد حضور کا روضہ انور ہے، ہاں جی، وہاں پر کھڑے ہو کر وہ مانگ رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، استمداد کر رہے ہیں، اور پھر لوگ مشرک ہیں، تو کتنی بڑی جرت کی بات ہے۔ یعنی جو ہمیں آج ہم جب کہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، کہتے ہیں یہ مشرکانہ کلام ہے، اس میں یا رسول اللہ کہہ دیا آپ نے، تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ کہتے تھے، یا محمد کہتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہتے تھے۔ او بابا اگر ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں مشرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ہم پر شرک کا فتویٰ، ہمارے بغض کے اندر آپ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے شرک کے فتوے کے اندر کون کون سی ہستیاں جو ہے وہ ان کی زد میں آ رہی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اہل سنت کا کیس بڑا مضبوط ہے، اہل سنت کے وکیل بڑے کمزور ہیں، ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے، ہمارا وکیل کمزور ہے، کمزور وکیل نے ہمارا بنایا کیس ہمیں ہروا دیا۔ ہمارے صرف جو وکیل مضبوط ہو جائے، پھر خدا کی قسم آپ دیکھیے گا کسی کی جرت نہیں ہوگی آپ کو۔ ہمارے پرانے بزرگ کیوں نہیں ہلتے؟ ان کو جتنا مرضی گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے وہ نہیں گڑبڑ ہوتے۔ آج کل کی نوجوان نسل گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیوں کہ وہ پرانے بزرگ علماء کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سیکھا ہوا ہے، ان سے سنا ہوا ہے، ان کو یقین ہے۔ ہماری نوجوان نسل ان کے قریب نہیں گئی، انہوں نے وہ چیزیں حاصل نہیں کی۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 40 سال پہلے 10 میل پیدل چل کے جانا، جی فلاں عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم نے ان کا بیان سننا ہے، اور رات ساری رات ان کے انتظار میں بیٹھنا، ہاں جی، بڑی دور پیدل چل کے جانا، فلاں عالم آ رہا ہے اس کو سننا ہے۔ پھر وہ بھی علماء بھی ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا، پھر ان کے پاس بیٹھنا، ان سے سیکھنا، ان سے عقائد کو درست کروانا۔ آج یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس لیے وہ بیچارے پرانے ہمارے اس لیے نہیں ہلتے، ان کو صحبت حاصل تھی علماء کی، آج ہل اس لیے جاتے ہیں ان کو اپنے عقائد کا ہی نہیں پتہ۔ اس دور کے اندر مسلمان، جو عام سا میں آپ کو ٹیسٹ دوں، جو بہت زیادہ اسلامی بندہ ہے نا جی، بہت زیادہ اپنے آپ کو فن خان سمجھتا ہے، اس سے کہو یار ماشاءاللہ تم بڑا اچھا مسلمان ہیں، میں بڑا متاثر ہوا ہوں تجھ سے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے؟ تو وہ کہے گا بالکل، کیوں نہیں، اللہ کے سوا کس کو مان۔ ان سے کہو صرف 10 منٹ تو اللہ کی ذات کے اوپر بول، 10 منٹ صرف اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی بڑائی بیان کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 منٹ صرف تم نے حضور کی ذات پہ بولنا ہے، دوسری بات نہیں کرنی، باقی ٹیسٹ چھوڑ دیں۔ 10 منٹ اللہ کی ذات پر بولنا تو ایک طرف رہا، آج کا مسلمان اگر 5 منٹ بھی اللہ کے ذات پر بول جائے نا جی، اس کی صفات پر، اس کی ذات پر، اس کے کمالات پر، اس کی قدرت پر، تو میں کہتا ہوں وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ 5 منٹ اگر کوئی حضور کی ذات پر بول جائے تو یہ بڑی کمال ہوگی۔ ہماری بنیاد تو یہ حالت ہے، اب کبھی نوٹ کر کے دیکھ لینا، آزما کے دیکھ لینا، کوئی بڑا بولے گا 30 سیکنڈ بول لے گا، 1 منٹ بول لے گا، جس بندے کا
اس ذات جس کے اوپر ہمارا سارا بنیاد ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، وہ ذات کے اوپر یہ علم ہے تو پھر باقیوں کو تو چھوڑ دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا